یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایک کیلے والے سے لے لیا. آج 233 ممالک کے اندر الحمدللہ میری اپلیکیشن چلتی ہے. یہ آپ کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ جیسی بڑی شخصیت ہمارے چیمبر میں تشریف لے کے آئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہیم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایف پی پی. اس وقت میں موجود ہوں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے باہر، جہاں پہ آج زاہد سیپا صاحب تشریف لائے ہیں، جو کہ اسلام 360 ڈگری کے موجد ہیں. یہ ایپ کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، آئیے اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات دکھاتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت آئی ٹی انڈسٹری کی سب سے پیک کی کمال کی چیز ہے، سب سے کمال کی چیز ہے. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، سنواؤں گا. جب آپ یہ اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کہیں خیال آتا ہوگا کہ آپ کا ڈرائیور تو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ہمارے بزرگ تو استعمال نہیں کر سکتے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جناب اعلیٰ بول تو سکتے ہیں نا، بول تو سکتے ہیں. میں اپنی ماسی کو کہوں بھائی کل اگر نہ آؤ تو میسج کر دینا، وہ اگلا جملہ کیا کہے گی؟ بھائی اگر میسج کرنا آتا ہوتا تو آپ کو نوکری پہ نہ رکھ لیتی. یہی تو نہیں آتا. تو آپ ذرا دیکھیے گا، دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. سر یہ آ گئی ہے اسکرین پر، اور یہ یہاں پر صرف میں نے ایک بٹن دبانا ہے اور یہ ایون صدر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ. بھائی ادھر آئیے ذرا، کتنی احادیث آئی ہیں؟ 46 تیز آواز میں بولے. 46 46 احادیث میرے بولنے پہ ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. وہ کتنا آسان ہوتا ہے. میں اگر اس کو گاڑی میں صرف رکھ دوں اور کہوں اگلی نماز کا وقت کیا ہے، یہ اگلی نماز کے وقت اوقات آ رہے ہیں اس وقت میری اسکرین پر. میں اس کو کہوں اسلام 360 سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیجئے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر کے ساتھ. چلانا شروع کریں، میں کہوں رک جاؤ، ایسا کرو، اس کو بند کرو، سورہ رحمان کو اسٹارٹ کر دو. کتنا آسان ہوگا، میرے بولنے پر یہ کام کرے گا. آج جو میرے لیے یہ آنر کی بات کہ میں آج پاکستان کے ایک ون آف دا بگیسٹ چیمبر کے اندر میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں. زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا، اور میں کیلے بیچتے بیچتے آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. میں، میری امی، میرا بھائی جس اسکول میں شام کو صفائی کیا کرتے تھے، صبح اسی اسکول میں پڑھتا تھا. یہ کراچی کا آئی بی اے جس کے سامنے سے جاتے ہوئے میں رونے لگ جاتا تھا کہ میں آئی بی اے میں پڑھ نہیں سکتا. آج میں آئی بی اے میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ. میں اس سیٹ پر بیٹھنا چاہتا تھا، اللہ نے مجھے مائک کے ساتھ وہاں کھڑا کیا الحمدللہ. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو میں گزشتہ 12 سالوں سے پڑھا رہا ہوں. گھر میں ہمارے ٹوٹل کھانا صرف یہ تھا کہ آدھا پاؤ دہی، اس میں امی پانی ملا دیتی تھی اور اس میں چینی ڈال کر ہم بہن بھائی کھانا کھا لیا کرتے تھے. آج 233 ممالک کے اندر الحمدللہ میری اپلیکیشن چلتی ہے. بیس دن پہلے میرے ابو کا انتقال ہو گیا. میں کل آتے ہوئے برہان سے بات کر رہا تھا اور میں نے آتے ہوئے اس کو کہا کہ یار اتنے دن ہو گئے ہیں، لیکن اتنے دن کے باوجود بھی جو ہے وہ ابا کا نام آئے زبان پہ تو آنکھیں بھیگ جاتی. جب مجھے وہاں سعودی پرنس نے ایوارڈ دیا ریاض میں، تو میں جب وہ ایوارڈ گھر لے کر آیا تو ابا وہ ایوارڈ انڈا بریڈ والے کو، پرچون والے کو، دودھ والے کو، سب کو دکھا کر آئے.
میں ابا سے کہنے لگا یار شرمندگی ہوتی ہے, آپ سب کے سامنے عجیب شرم آتی ہے, آپ سب کو دکھا کر آتے ہیں. ابا نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے بیٹا تو نے سینہ اتنا چوڑا کر دیا الحمدللہ. یعنی یہ خواب ہوتا ہے کسی کا, جب آپ اپلیکیشن بناتے ہیں, ڈیلی کے تقریباً کوئی 436,000 یوزرز ہمارے پاس آتے ہیں جو ہماری اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں. اگر میں صرف یہ ازیوم کروں کہ یہ سب لوگ ایک آیت پڑھتے ہوں گے, جبکہ ایک سے زیادہ پڑھتے ہوں گے, میں صرف یہ ازیوم کروں کہ وہ ایک آیت پڑھتے ہوں گے, تو کین یو بلیو اٹ کہ ایک دن میں تقریباً 68 قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے. اب تک 5 سالوں میں, کل ہم ایسے کھڑے ہوئے کیلکولیشن کر رہے تھے, اب تک 5 سالوں میں 14,38,000 قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے, اگر ایک ایک آیت بھی صرف کاؤنٹ کی جائے تو. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایک کیلے والے سے لے لیا. اتنے لوگ موجود تھے, کسی سے بھی لے سکتا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے. سورہ حجرات کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. ان سے کہہ دو یہ تمہارا ہم پر احسان نہیں ہے, یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے چنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. 3.5 ارب کی آبادی, 7.5 ارب کی آبادی ہے. اس 7.5 ارب کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا کہ یہ کام میرے ہاتھوں ہو جائے. ایک کیلے والا شخص, یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے. دعاؤں میں میرے والدین کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا, ہمارا بیٹھنا سب کو قبول فرمائے. ایک بہت امپورٹنٹ دعا وہ ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے. یہ نہ ہو کہ میں اتنا بڑا عمل کر کے, میں نے اپنی زندگی کے 14 سال اس اپلیکیشن کو دیے ہیں, 2007 سے کام کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عمل لے کے پہنچوں اور اللہ تعالیٰ کہے کہ میاں زاہد ریاکاری کے لیے تم نے کام کیا تھا, مشہوری کے لیے سو تمہیں دے دی, اب تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے تو اپنی دنیا بھی برباد کر دی, آخرت بھی برباد ہو. قرآن کے الفاظ ہیں عاملۃ ناصبہ, ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ, آگ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. 14 سال میں کسی اور پروجیکٹ کو دیتا, یقینی طور پہ وہ 14 سال کوئی اور بڑا پروجیکٹ ہوتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. ایپلیکیشن جو اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, تو میں اس لیے آپ کو پہلے جواب دے دوں اس کے اوپر. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زاہد بھائی اس پہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے. جناب اعلیٰ 27 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے ہر مہینے اس ایپلیکیشن کے اوپر. کیا کریں؟ یا تو چندے جمع کرتے پھریں, کچھ ایڈورٹائزمنٹ سے پیسے آتے ہیں, کچھ ان ایپ پرچیز سے پیسے آتے ہیں, کچھ دوست احباب ہمارے پیسے پورے کرتے ہیں. گو کہ اب بھی تقریباً ہمارا کوئی 9-9.5 لاکھ روپے کا ڈیفیسٹ ہے. وہ پیسے ہم کیسے پورے کرتے ہیں؟ وہ پیسے کچھ ہمارے پاس پول کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں, جس سے ہم مزید ریسرچ کرتے ہیں, مزید کام کرتے ہیں, مزید ٹرانسلیشن پہ کام. اب اس پول میں سے ہم پیسے نکال رہے ہیں. تو اس طریقے سے اس کے خرچے کو پورے کرتے ہیں اسلام 360 کو. تو ایڈورٹائزمنٹ اس لیے دینی پڑتی ہے, مجبوری ہوتی ہے. یہ جو آڈیو آپ سن رہے ہوتے ہیں, چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں, سرورز ہوتے ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی مہنگی کاسٹ ہے جس کو بیئر کرنا پڑتا ہے ہم کو. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگ, کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں سرمایہ دار ہیں, چیزیں استعمال کرتے ہیں, دین کے لیے کام بھی کرنا چاہتے ہیں, یاد رکھیے گا انڈیا میں 25 کروڑ مسلمان ہیں. ان 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے سوائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے ہندی کے اندر. سر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے.
ہندی کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر مل جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ملتی ہی نہیں ہے. کیا کریں گے وہ لوگ؟ وہ پھر صرف مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. آج بھی وہاں مدرسے کی زبان اردو ہے, آج بھی وہاں مدرسے کی زبان اردو ہے. مولوی صاحب کو اردو آتی ہے, وہ تو مختلف تفاسیر پڑھ لیتے ہیں, پھر وہ جو بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ اسی کو مانتے ہیں. آپ جا کے یوٹیوب پہ جا کے لکھیے گا مراد آباد, انسیڈنٹ آف مراد آباد. مراد آباد میں صرف واقعہ کیا ہوا کہ ایک دیوبندی صاحب کا کسی کا انتقال ہوا, بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھ لیا. مولوی صاحب نے کہا سب کا نکاح ٹوٹ گیا, ان سب لوگوں نے دوبارہ سے نکاح کیا. اب آپ خود سوچیں ایکسس ہوتا تو کتنا آسان ہوتا. تو اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہم نے اس پہ کام کیا ہے. ہم ہندی پر کام کر رہے ہیں. صحیح بخاری کے ہم نے تقریباً سمجھیے کہ 4 والیوم مکمل کر لیے. صحیح مسلم کی تقریباً کوئی 5000 سے اوپر احادیث ہم نے مکمل کر لیے. ہمارا یہ پروجیکٹ کوئی تقریباً 1,20,00,000 روپے کا ہے جو ہم نے اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ لگائی ہے کہ صحیح ستہ کی ساری احادیث کی بک ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو 1.25 کروڑ کی آبادی, 1.25 ارب کی آبادی جو ہندو ہے وہ بھی پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکے گا, اور 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے تو وہ نیسیسری ہے. تفاسیر ہو گئیں, ٹرانسلیشنز ہو گئیں, یہ سب ایک سنگل پلیٹ فارم پر اویلیبل ہوں گے. تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو, آپ کے آنے کو, میرے کام کرنے کو آپ کے لیے, آپ کے والدین کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنائے. آپ نے پورے مسلمان دنیا کے جو ہے ان کا سینہ چوڑا کیا, اور یہ جو آپ نے ایپ بنائی ہے تو میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے. یہ آپ کے لیے نہیں, یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ جیسی بڑی شخصیت ہمارے چیمبر میں تشریف لے کے آئی. اور جب سے میں صدر بنا ہوں ان میں سے اگر کوئی بڑی شخصیت آج تک آئی ہے تو وہ آپ ہیں. اور انشاءاللہ مطلب چیک کرنا کہ نہیں, میں اس دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. یہ جو علم کا مجموعہ آپ نے یہاں پہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر کر دی ہے, اور میں خود اپنے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میرے سے کوئی اچھا کام لے لے. جی ناظرین, آج کے اس تفصیلی پروگرام میں آپ نے سنا کہ اسلام 360 ڈگری ایپ ہماری امت مسلمہ کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے. ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلیں اس ایپ سے بہت فائدہ اٹھا سکتی ہیں دینی تعلیم کے حوالے سے. امید ہے ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. GFPP کے پلیٹ فارم سے ہم آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.